صلوات محمد محمد صلی علی محمد۔ چونکہ آج کا دن تاریخ اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ مائیں تو بڑی گزری ہیں، لیکن یہ جس جلالے والے کی ماں ہے وہ ایسے عطا کرتا ہے جیسے اللہ کے بعد کوئی نہیں عطا کرتا۔ اگر کچھ لینا ہے تو ذہن سے یہ سوچے بغیر کہ پڑھنے والا کون ہے، اپنی تعداد کو بھی دیکھیں اور نعرے کو بھی دیکھیں۔ اگر مردوں والا نعرہ لگانا ہے، جسے لگانا نہیں آتا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، جسے آتا ہے صلوات ماشاءاللہ اللہ ایسا سب جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس مودت کے ساتھ آپ ذکر کے پاک سماعت فرما رہے ہیں، یہ واقعی خوشامد کی بات نہیں کر رہا میں، یہ واقعی قابل تحسین ہے، کیونکہ اس وقت جتنے مرضی کسی کو پیسے دے دو وہ کہیں آ کے بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے، اور میں بات برملا اعلان کے طور پہ کر رہا ہوں کہ آپ ڈیپ فریزر کے اندر بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، لیکن چونکہ ذکر ہے اسلام کے محسنوں کا، اور ہم نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ لوگ کسی کی خوشامد کے لیے نہیں آتے، آپ آتے ہیں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ نہ میرا آپ پہ احسان ہے نہ آپ کا پہ احسان ہے۔ قبلہ علامہ وقار نقوی صاحب ہمارے علی مسجد کے خطیب ہیں، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ذکر پاک بیان کیا ہے، اور ان کی گفتگو سے متاثر ہو کر میں نے بھی قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اصل میں یہ مرکز علی مسجد چونکہ اتحاد کا مرکز ہے، توجہ ہے نا حضرات کی، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ چپ رہیں گے تو میں چپ رہے گی، مجھے پڑھنا آتی ہے، اس لیے کہ یہ ذکر کسی کے بولنے کا یا سننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر عقیدہ ہے آپ کا تو اور صلوات پڑھیں محمد محمد۔ میں گھر سے لے کے ممبر تک جب پہنچا، یہاں راستے میں بانی مجلس ملک طلعت عباس صاحب نے مجھے جو وقت دیا وہ اس ذاکرے کے آنے کا نہیں تھا جو میرے سامنے آ گیا ہے، یہ مرکز کا مستقل ذاکر ہے، اور وہ ذاکر نظریاتی ذاکر ہے۔ ان کے والد گرامی سید ثقلین کاظمی صاحب آپ گاہی سیدہ حسینی محاذ پہ 8 مہینے مجلسیں پڑھتے رہے، اتنی مجلسیں پڑھی کہ ظالم کو سر جھکانا پڑا، حسینی محاذ کامیاب ہو گیا۔ جس حسینی محاذ کا آغاز قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی موسوی نے اپنی گرفتاری سے کیا تھا، اور 8 مہینے کے بعد وہ ظالم و جابر حکمران گھٹنے ٹیکنے کے مجبور ہو گیا۔ مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، اقتدار کا نہیں تھا، کوئی سیٹ نہیں چاہیے تھی، حکومت نہیں چاہیے تھی، فقط عزاداری پہ پابندیاں ختم کرانا تھی۔ آج آپ مسئلہ آزادانہ آزاد میں پورے پاکستان میں مجالس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور یہ مرکز علی مسجد جہاں تمام سنی شیعہ بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اور ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، جھگڑا فقط ایک بندے سے ہے، وہ بندہ کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ کس سے ہے؟ جو رسول کا گستاخ ہے۔ شاہ بھائی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیتوں میں کہتا ہوں کہ یہ آیت نعت رسول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
اور اے میرے پیارے حبیب، میرے کملی والے زلفوں والے نبی، کہ ہمارے دائیں بائیں شہباز بھائی میلاد ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے میلاد ہوتے ہیں کہ جن میلادوں میں کسی کے خلاف بات نہیں ہوتی، فقط گستاخانہ رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ آج مجلس کے آغاز میں قمر زیدی آپ کے خادم ہونے کے ناطے، اس مرکز کا تجان ہونے کے ناطے اعلان کر رہا ہے، سنو سارے، کہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، جسے نعرہ لگانا آتا نعرہ لگائے کہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ سب لگاتے ہیں، فقط سنی شیعہ نہیں لگاتے، یہ نعرہ ہندو بھی لگاتا ہے، یہ نعرہ سکھ بھی لگاتا ہے، اس لیے کہ تمام بنی نوع انسان دو ہستیوں کو لازمی مانتے ہیں، بازد خدا بزر توئی قصہ مختصر، جسے ہمارے آمنہ کے لال کے بارے میں کہا گیا تھا نا، لیکن دو ہستیاں اور ہیں ان کے بعد، اگر نبی شہر علم ہے تو علی اس کا دروازہ ہے، اور حسین اس دروازے کا محافظ ہے۔ لہذا آپ جاگ گئے ہیں، میں براہ راست اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب جو بھی رحمت عالمین کو مانتا ہے وہ اس عقیدے کا ہونا چاہیے بندہ، مولوی جو مرضی کہتا رہے، مولوی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، ملا فساد کے لیے آیا تھا، اگر فساد کے لیے نہ آتا تو اقبال کیوں کہتے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ہم اتحاد کا پیغام دینے آئے ہیں نا، میرے سامنے سنو بھائی بیٹھے ہوئے، آپ سلامت رہیں سارے۔ اب اگر آپ دو تین مرتبہ بولیں گے میں بہت جلد اپنے بھائی کے ممبر دوں گا، لیکن اگر نہ بولے تو میں بولتے ہی رہوں گا۔ ایک مل کر صلوات پڑھیں مولانا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر آپ کو عالمین کے رحمت بنانے کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، دو عالم کے لیے نہیں۔ متفقہ روایت یہ ہے کہ اللہ نے 18,000 عالم خلق فرمائے، اور میرے نبی کو پیدا نہیں کیا، ارسال کیا۔ ماشاءاللہ تھوڑا سا ہلے ہیں آپ، اب چل میں بھی بیٹھنا تو کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کے احترام میں مل کے بلند صلوات تھوڑا۔ بھائی جان تھوڑا لاؤڈ کی خدمت کر رہیے گا، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ابھی کوئی اسٹیج سیکرٹری مجھے دکھائی نہیں دیا یہاں پہ۔ ماشاءاللہ جی، انہوں نے اپنا تعارف خود کرا دیا ہے۔ محمد عباس کاظمی صاحب ہمارے چیئرمین بھی ہیں میسو کے، اور آج کے ممبر کے ناظم ہیں۔ کیا ہیں؟ ناظم ممبر، اور ناظم بہت اہم ڈیوٹی ہے، یہ کل کائنات کا ناظم حسین ہے، یہ ان کے ناظم ہیں۔ آیت یاد ہے میری جو پڑھی میں نے؟ بھئی قرآن والی آیت، میری نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اے میرے پیارے نبی، کملے والے زلفوں والے نبی، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کس لیے بھیجا؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ پہلا نقطہ یہ ہے میرے دوستو، رسول کو پیدا نہیں کیا گیا، پیدا آپ اور میں ہوئے ہوں گے۔ ہمارے پیدا کرنے کا مسئلہ بھائی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بھائی کسی کے بولنے پہ پابندی نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، بولیں گے تو قبر میں آپ کہتے ہیں مولا علی بولے گا، یہاں چپ رہے مل کے سارے، یہاں چپ رہے کہ قبر میں گونگے اٹھیں گے سارے، لہذا بولیے گا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی،
کیا کہا؟ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر رسول کو بھیجا گیا ہے۔ میلاد النبی کا جلوس تھا راولپنڈی کے مرکزی جامع مسجد کے چوک میں۔ ایک مولانا مجھے کان میں کہنے لگے صاحب 2 منٹ خطاب ہو رہا ہے تو آپ بھی 2 منٹ کریں گے؟ میں نے کہا کہیں تو کر لیں گے، آئے کس لیے ہم یہاں، ہم تو شرکت کرنے آتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ ہمارے مولانا نے کہا ہے کہ جی رسول کا میلاد منانا جائز نہیں ہے، رسول نے اپنا کبھی میلاد نہیں منایا۔ میں کتنا جھلا ہے وہ مولوی جو کہتا ہے رسول نے اپنے، بھائی کوئی اپنے میلاد خود نہیں مناتا، گھر والے چاہنے والے مناتے ہیں، اس لیے میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اور قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد پورا ہفتہ مناتے ہیں، 12 سے 17 18 تک ہفتہ وحدت و قوت۔ تو آئیے جتنا وقت ہے میرے پاس انشاءاللہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا شعر پڑھا تھا؟ ایک ہی پڑھا، اگلا نہیں پڑھا تھا۔ کیا ابو جہلوں سے مت پوچھو، جاگے دوستو مورے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ اگلا شعر، ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا۔ 2-3 بندے بولے باقی نہیں بولے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ماشاءاللہ 70 سال کے بابا جی نے نعرہ مارا ہے، 17 سال کے بچے منہ میں گھونگھے ڈالے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے حیدری، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا شاہ بھائی بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے۔ پہلا نقطہ، ارسال وہی چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ آپ تھے تو آئے ہو نا دوستو، پہلے تھے تبھی آئے ہیں، نہ ہو تو کیا ہوتا، نہ آتے۔ تو ارسال وہی چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے۔ متی شاہ جی سن رہے ہیں؟ اب قبلہ آپ بھی سن رہے ہیں نا؟ تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، پڑھنے والوں کو بولنے کی پابندی نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ مولانا ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، لیکن جو بات دل کو لگے بولنا چاہیے۔ رسول کو ارسال کیا گیا ہے، ارسال وہی چیز کی جاتی ہے پہلے سے موجود ہوتی ہے، اب رسول کو بھیجا گیا ہے۔ جو جملہ میں نے جامع مسجد کے چوک میں کہا تھا، رسول کو بھیجا گیا ہے، پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر رسول قرآن کا لفظ بھیجا، قرآن کا لفظ بھیجا اگر مسلمانوں کے بھیجے میں آ جاتا تو ہی نہیں رسالت نہ ہوتی۔ 2 ٹکے کے ماشاءاللہ، سارے بولے، سارے ماشاءاللہ، زندہ باد یا رسول، بلند آواز سے حیدری، توہین رسالت نہ ہوتی۔ مل کے سارے پڑھیں۔ یہ مسئلہ ہے کیا سارا؟ سنیوں میں دیکھ لیں، شیعوں میں دیکھ لیں، اٹ پٹو گستاخ پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی رسول کا گستاخ، کوئی اہل بیت کا گستاخ، کوئی صحابہ کا گستاخ۔ ہم ان گستاخوں کا ہجوم میں آج اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ علی مسجد والے محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ جو بھی گستاخ رسول ہے ہمارا سو کوئی تعلق نہیں، جو بھی گستاخ صحابہ ہے ہمارا سو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس ساری محنت سارے سال کی ڈیوٹی کچھ نہیں مانگتا میں، نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ تو آج آپ کا یہاں آنا یہ مودۃ فی القربى کے عملی ثبوت ہے۔ بس میرے دوستو، رسول معظم، کائنات کے والی، نبیوں کو سردار نبی،
انہوں نے اعلان کیا تھا بھائی میں رحمت بن کے آیا ہوں، نفرت کی بات مت کرنا، خلوص کی بات کر، پیار کی علی مسجد مرکز ہے محبتوں کا۔ آج جس ہستی کا شہادت کا دن ہے انہوں نے محبت ہی بانٹی۔ سادات کے گھر میں کیسے آئیں، بڑی لمبی کہانی ہے۔ میرے مولا کے ذاکر مت الحسنین صاحب میرے بھائی ہیں اور مرکز کے ورکر ہیں۔ جو بندہ نفرت کی بات کرتا ہے اس کا علی مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ طلعت عباس، یاسر عباس، اس خانوادہ نے جو اہتمام کیا ہے آج اس ہستی کا کہ جو وہی وفادار کی ماں ہے، وہ کردگار وفا کی ماں ہے۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ، ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے مگر چونکہ محبت کا پیغام دینا ہے۔ رسالت مآب کے گھر میں آج پھوڑی بچھی ہوئی ہے، پرسہ دینا ہے۔ فقط ایک جملہ میں فضیلت اور کہنا چاہوں گا، اگر میں نثر پڑھنے کھڑا ہو گیا گھنٹہ ہو جائے گا، بات پوری نہیں ہوگی۔ 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جو محبت کا پیغام سن رہے ہیں ایک مل کے بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ۔ ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ قبلہ میں نے کہا 4 بیٹے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کلابیہ کو، ٹھیک ہے نا؟ ام البنین، بیٹوں کی ماں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے کراچی کے دوست ہیں، بھائی میرے ظفر عباس ظفر، انہوں نے پوری نظم لکھی ہے، اس کے 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں۔ عظمت کردار کا ہے آسماں ام البنین، جس نے کچھ لینا ہے جھولی پھیلا لے اپنی۔ عظمت کردار کا ہے آسماں ام البنین، حضرت عباس سے بیٹے کی ماں ام البنین۔ حضرت عباس سے بیٹے کی ماں ام البنین۔ عباس معمولی نام نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت نعت خان ہیں، میں نے پچھلے دن مجلس میں یہ جملہ کہا تھا ان کا، حاکم علی ان کا نام ہے۔ اہل سنت کے نعت خان نام سنا نا آپ نے؟ بڑا ان پہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اہل بیت واسطے جان بھی حاضر ہے میری۔ حاکم علی انہوں نے بڑے پیاری بات کی تھی، کہنے لگے 2 نام ایسے ہیں، سنی بیٹھے ہیں، شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں حاکم علی کا۔ صاحب بھائی حاکم علی نے کہا 2 نام ایسے ہیں، دائیں بائیں آواز جا رہی ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، جملہ میرا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حاکم علی کا 2 نام ایسے ہیں کہ جو نام لیں گے نا آپ کو ہوگا کیا؟ آپ کا اوپر والا لب نیچے والے لب کو خود بخود چومے گا۔ ایک نام ہے عباس، لے کے دیکھے لب چومے گا نہیں چومے گا، نام ہے عباس۔ اور ایک ان کے جد کا نام محمد۔ محمد کہیں تب بھی لب کو چومے گا، عباس کہیں تب بھی لب کو چومے گا۔ اب عباس کا نام لینے کا نتیجہ کیا ہے؟ بس فضیلت کا آخر جملہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ورنہ بھائی کا حوالے کر دیے ممبر، سننا چاہتے ہیں تو اتنی بڑی صلوات پڑھ لیں محمد علی محمد کو۔ فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کو کہیں سے نہ ملے عباس سے ملے گا۔ چیلنج کر رہا ہوں، جو کوئی نہ دے عباس دے گا۔ دے گا کیسے؟ آپ کسی سے مانگیں گے نا، جو اس کی مرضی ہوگی وہ دے گا آپ کو۔ جیب میں بھی ہاتھ ماریں گے اگر کسی جھپٹا کہہ دیں جسے، شباب بھائی۔ تو قائد ملت جعفری آقا سید حامد حسین سرکار جو سارا پریوار چھوڑ کے گئے ہیں، ولائے علی کا توجہ، مرکز کے اصول پہ آ گیا ہوں۔ ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، ایک پوائنٹ پہ بولنے کے کافی ٹائم چاہیے، میں فقط دہرا رہا ہوں۔ ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت،
اور وابستگی بمرکزیت، یہ 5 اصول ہیں ہمارے۔ کتنے آپ اصول الدین کتنے میرے دوستوں؟ میں شیعوں سے پوچھ رہا ہوں، 5 ہے نا؟ ان 5 اصولوں کے مطابق آقا جی سرکار نے اصول الدین کے 5 اصول رکھے ہیں ہمارے۔ ان میں احترام مرجعیت بھی ہے۔ ایک صاحب صفدر بھائی، آپ کا میرا مشترکہ دوست تھا کوئی، اتنا متعصب شیعہ میں نے نہیں دیکھا ہوگا، بعد میں پوچھ لینا کون تھا، کیوں آپ میرے پڑوسی۔ کہتے جی وہ آپ بولو مرجعیت کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کہتے ہیں مرجع کا کنسپٹ نہیں ہے، فقیہ کا، میں نے ہے فقیہ کا کنسپٹ۔ اگر فقیہ کا کنسپٹ نہ ہوتا تو ہمارے مرکز کے اصولوں میں احترام مرجعیت نہ ہوتا۔ فقیہ کا کنسپٹ ہے، اگر کوئی بکواس کرتا ہے شیعہ کو اس کو سمجھاؤ کہ فقیہ کا کنسپٹ نہ ہوتا اگر ہمارے یہاں تو حسین کربلا سے خط نہ لکھتے کوفہ کے لیے۔ کس کے نام لکھا تھا؟ یہ خط مرد فقیہ حبیب کے نام۔ بس میرے دوستو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں اختتام گفتگو آ گیا، ایک جملہ مصیبت کا کہوں گا، لیکن آپ کو اوپن چیک دے رہا ہوں آج میں آپ کے لیے، خاص طور پر مولا آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ چیک یہ ہے کہ مانگو کس سے مانگو؟ ابھی کہا تھا میں بھول گیا، عباس سے مانگو۔ کیسے دیتا ہے عباس؟ کس شان سے دیتا ہے عباس؟ ہمارے بھائی گوہر جاتی صاحب مولانا شفاء کاملہ عطا، بہت بڑا شاعر ہے کراچی کا، جس نے علی کی شادی لکھی تھی، امجد صابری پڑھ کے چلا گیا۔ ان کے 4 مصرے اور زحمت تمام آپ کی۔ اگر میرے بھائی ذاکر نہ پہنچتے میں اور لمبا کرتا، اور نہ کوئی پیغام دینے والا ہے، نہ کوئی اگلی بتانے والا ہے، نہ پچھلی بتانے والا ہے۔ اگلی مجھے نظر آئے گی چھوڑ دوں گا ممبر۔ حضرت گوہر جازوی کیوں ڈھڑ کے پڑھتے نہیں ہم؟ اب جتنا بی بی چاہیں گے اتنا ہی پڑھوں گا۔ کس سے مانگنا ہے دوستو؟ بولو میرے ساتھ۔ کسی غیر نتھو خیر سے نہیں مانگنا، میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، عباس سے مانگنا ہے۔ عباس کا آقا حسین ہے، اور محمد داؤد قادری صاحب ایک سکھ حکیم ہے، میرا نام اس کا سردار جیت سنگھ ہے، حکیم ہے اسلام آباد میں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ججی صاحب، مجھے ذاکر صاحب کہتا ہے، وہ 8 محرم کی چوکی تغری میں آیا تھا کٹاریا میں، یہ جو آپ کا ضمیر ہے نا، ضمیر جسے دنیا ضمیر کہتی ہے، اس ضمیر کا دوسرا نام حسین ہے۔ سارے بولے ہیں ماشاءاللہ، باب جی آگے لبیک جزاک ایسا کر ماشاءاللہ۔ چلے جی، شہنشاہ مصائب با سرکار اقبال حسین شاہ صاحب بازار والا آ گئے ہیں، اور انہی کے آنے کا مجھے کہا جی آئیں گے تو آپ نے ممبر چھوڑنا ہے، لہذا اجازت ہے میں بابا جی ممبر چھوڑنے سے پہلے بتا دوں کہ عباس دیتا کیسے۔ سنیے گا، متوجہ ہے نا آپ نے، تھوڑا 2 قدم آگے آ جائیں تو مجلس کا ماحول بن جانے۔ باؤ جی بیٹھ کے میں بھی کھڑا ہو کے پڑھا، 2 قدم آ گئے یہاں سے۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں بھائی، مہربان ہو کے سلوات پڑھ جائیں، آگے آ جائے محمد علی محمد مل کے پڑھے۔ اب بابا جی کے استقبال میں ایک نعرہ لگاؤں گا، ایک مصیبت کا جملہ کہوں گا۔ سر کا اجازت ہے 2 منٹ لوں گا آپ سے میں، توجہ ہے نا؟ جو تیار بیٹھا ہے بغلوں سے ہاتھ نکالو، ہاتھ اٹھا کے قلندری نعرے حیدری، ایک اور اونچا غضنفری نعرے حیدری، سلمانی نعرے حیدری، بودری نعرے حیدری، کل ایمان نعرے حیدری، پاکستان کے نشان حیدر نعرے حیدری، سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے۔ باجی سخاوت کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے، اندھیری شب میں اجالے سحر کے دیتا ہے، اندھیری شب میں اجالے سحر کے دیتا ہے، بخدا کے بعد یہ عباس کی کرامت ہے، بغیر ہاتھوں کا کچکول بھر کے دیتا ہے۔ آج کیوں نہ دے؟ عباس کے ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
بشیر منادی کر رہا تھا قد قتل الحسین بکربلا. بشیر نے کیا دیکھا؟ مجمع کائے کی طرح پھٹا. ایک بی بی عصا کے سہارے آگے بڑھی, بشیر کے گھوڑے کے لگام پہ ہاتھ مارا. تو نے کیا کہا ہے؟ بتایا میں نے یہ کہا ہے. بی بی نے ایک نوحہ پڑھا جس کا ترجمہ ایک نوحہ خان یوں کیا ہے کہ بی بی نے کہا بشیر جب گردن شبیر پہ جب گردن شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا بس اتنا بتا دے میرا عباس کہاں تھا. بس اتنا بتا دے میرا عباس کہاں تھا. میں ایک بہت بڑے مصاحب خان کا استقبال کرنے لگا ہوں دادارو. غربت کا جملہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیا. کسی نے کہہ دیا بشیر سر جھکا, عام مستور نہیں ہے, عباس کے ماں ام البنین ہے. اتنا کہا بی بی مجھے تو یہ پتہ چلا ہے جہاں حسین کے بچوں کا پانی گرا تھا تیرے بیٹے نے اپنے بازو کٹا دیے. عزادارو بہت بڑا مصائب ہے. ام البنین پوری زندگی روتی رہی. جنت البقیع میں آج بھی ہم گئے حج پہ, اتنی بڑی قبر ہے جیسے داخل ہوتے ہیں دائیں طرف ایسا لگ رہا ہے عباس کی ماں آج بھی فاطمہ زہرا کا پہلا دے رہی ہے. ام البنین عزادارو وہ عزادار ہے, حسین کی ماتمدار ہے. 1 سال انتظار کیا تھا, کہا تھا سید سجاد بیٹا مجھے حسین کی قبر پہ لے چلو. بس عزادارو آدھا منٹ میں اور لوں گا, اگر اب رونا نہ آئے نا ہائے کہہ دینا, رات کے بستر پہ جا کے سوچیں گے ضرور آنسو آئیں گے. عزادارو ایک مرتبہ عزادارو سید سجاد اپنی دادی کو کہاں لے کے آئے عزادارو؟ مدینے لے گئے, کربلا لے گئے. مدینے سے کربلا کا بڑا مشکل سفر تھا. جب پہنچے نا عزادارو کبھی کسی کی قبر پہ لے گئے, کبھی کسی کی قبر پہ لے گئے, ساری قبروں پہ لے گئے. حسین کی قبر پہ جا کے 2-3 بہن کیے. ایک مرتبہ کہا سید سجاد بیٹا اب مجھے میں سب کا پرسہ دے چکی, حسین کا بھی, اکبر کا بھی, قاسم کا بھی اور محمد کا بھی, اب مجھے عباس کی قبر لے کے جا دادا. بس میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا دادا, میں بھائی کو دعوت دینے لگا ہوں. ایک مرتبہ عباس سید سجاد نے کیا کیا, دادی کا بازو پکڑا, کھونڈی کے سہارے آئی اور کہا دادی یہ قبر آپ کے بیٹی ہے. جیسے کہا عباس کے قبر کا بھیری نا گھاڑا قبر کے پہ گر کے دائیں بائیں ٹٹولا, کہا سجاد بیٹا یہ مجھے تو کس بچے کی قبر پہ لے کے آیا ہے؟ اتنا قد آور بیٹا تھا میرا, یہ تو کسی بچے کی قبر ہے. آخری جملہ دادار. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا دادی اماں جتنا بچا تھا اتنی قبر میں آگے میں یہاں سے چلا گیا تھا. واہ حسین واہ غربتا واہ عباسا اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین.